الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وإمام الهادين، وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله بارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى في مقام آخر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حل والد ولدا أفضل من أدب حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. الہی گر کرم تو اپنا کرے، الہی گر کرم تو اپنا کرے، زباں کو دے وہ بات جو دل پر اثر کرے. الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر دین محمد رہے اور عظمت اسلام رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نہایت ہی واجب الاحترام معزز مکرم اور محترم سامعین اعظام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. اگر ہم اپنے قرب و جوار میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں
تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں نظر آتی ہیں۔ زمین اللہ کی نعمت ہے، آسمان اللہ کی نعمت ہے، آسمان پہ سورج اللہ کی نعمت ہے، رات کو آسمان پہ واضح نظر آنے والا چاند اللہ کی نعمت ہے۔ انسان اگر اپنے وجود کو دیکھے تو انسان کا وجود اللہ کی نعمت ہے، انسان کی نگاہ اللہ کی نعمت ہے، انسان کا دل اللہ کی نعمت ہے، انسان کا بولنا اللہ کی نعمت ہے، انسان کا سننا اللہ کی نعمت ہے، انسان کا ہاتھوں کا سلامت ہونا اللہ کی نعمت ہے، انسان کا تندرست ہونا اللہ کی نعمت ہے، انسان کے پاؤں کا سلامت ہونا اللہ کی نعمت ہے، ایمان کی دولت کا ملنا اللہ کی نعمت ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب ملنا اللہ کی نعمت ہے۔ گویا کہ اللہ کے بے شمار انعامات و احسانات نے اس انسان کو گھیر رکھا ہے۔ 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں اس انسان پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو ہم گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، گننا شروع کر دو، لا تحصوها، تم کبھی ان کو گن نہیں سکتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے بے شمار انعامات اور احسانات اس انسان پر ہیں۔ پھر ان انعامات اور احسانات میں سے ایک انعام اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اولاد کو ایک نعمت بنایا ہے، اسی لیے تو اولاد کو نور چشم بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے اولاد کو لخت جگر بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے اولاد کو گھر کی رونق بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے اولاد کو بڑھاپے کی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یقیناً اولاد آنکھوں کا نور بھی ہے، دل کا سرور بھی ہے، ویران گھر کی رونق بھی ہے، بڑھاپے کا سہارا بھی ہے۔ لیکن اگر اولاد والدین کی اطاعت کرنے والی فرما بردار ہو تو دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ ہر انسان اللہ سے دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے۔ تو گویا کہ اولاد اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اسی لیے تو انسان اللہ سے اس نعمت کو طلب کر رہا ہے۔ اب یہ اولاد اگر اللہ کسی کو جلدی دے دے، بن مانگے دے دے، بغیر دعاؤں کے دے دے، تو اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ لیکن اگر کچھ دیر ہو جائے، اولاد نہ ہو، پریشانی کے عالم میں میاں بیوی پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد کوئی نہیں دی۔ اب اس پریشانی کے عالم میں خود بھی دعائیں کرتے ہیں، دوسروں سے بھی دعاؤں کا کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں اولاد دے دے، ہم اولاد دیکھ لیں، ہمیں اولاد مل جائے۔ اولاد کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی اولاد جلدی عطا کرتے ہیں، کبھی تاخیر سے دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں دیتے ہیں، کبھی اللہ صرف بیٹے دیتے ہیں، کبھی اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، کبھی اللہ کچھ بھی نہیں دیتے۔ اسی لیے رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے مؤنث عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کرتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے
بیٹے عطا کر دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں، اللہ سے مانگنے والا ہو سکتا ہے، زبردستی اللہ سے مانگ سکتا کوئی نہیں، اس لیے اللہ نے اولاد کو ایک نعمت بنایا ہے۔ اور اگر آج کل کے زمانے کی بات کروں تو اگر آج اولاد نہ ہو کسی کی، وہ ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، دائیں جاتا ہے بائیں جاتا ہے، جو جس کا بتاتا ہے وہاں چل پڑتا ہے، کہیں سے مجھے اولاد مل جائے، کہیں سے کسی کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ آج کل کے زمانے میں اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اب وہ کیا کرتا ہے، جہاں پہ پتہ چلتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں اولاد دے گا، یہ وہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں مزار پہ چلے جاؤ، یہ وہاں چلا جاتا ہے۔ اب کوئی پوچھتا ہے گئے کیوں؟ اب آگے سے جواب کیا دیتا ہے، کہتا ہے مرتا کیا نہ کرتا، اگر اولاد نہ ہوتی میں تو مرتا رہتا، تو اب مجھے یہی کرنا تھا۔ یاد رکھیے، اگر دعا کروانی ہے، دعا آپ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن آج کل کے زمانے میں مزاروں پہ جا کے، پیروں کے پاس جا کے مال بھی ضائع ہوتا ہے، ایمان بھی ضائع ہوتا ہے۔ مال کیسے ضائع ہوتا ہے؟ آپ کسی پرانے زمانے میں تو کہا کرتے تھے مرغی لے آؤ، ککڑ لے آؤ، اس پہ تمہاری اولاد ہو جائے گی۔ لوگ بھی کہا کرتے تھے بابا جی لے ککڑ دے پتر، لیکن آج کل وہ زمانہ نہیں رہا۔ آج کل تو آپ جائیں ذرا پیروں کے پاس، ان کی بھاری بھاری فیسیں، پہلے پوچھتے ہیں کیا کام کرتے ہو، تاکہ فیس اس اندازے سے لگائی جا سکے۔ پھر چلتے چلتے اللہ معاف فرمائے، میں نے خود اپنے اس تجربے میں میری یہ بات ہے، ایسے ایسے پیر موجود ہیں جو ایسے نسخے بتاتے ہیں جس سے انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو یہاں تک کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم پاؤں کے نیچے رکھ کے رات کو کھڑے ہو جاؤ اللہ اولاد دے گا۔ موجود ہیں ایسے لوگ، اس معاشرے میں موجود ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جا کے فلاں جگہ سجدہ کرو تب اولاد ملے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر دنیا میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کائنات میں کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو اب یہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں اولاد مانگنے کے لیے، ایک تو مال ضائع، ہزاروں میں فیسیں دیتے جاؤ، پھر اس کے بعد نذرانے دیتے جاؤ۔ اب یہاں پہ بڑی منطق کے ساتھ لوگوں کو گھیرا جاتا ہے۔ جب کوئی جاتا ہے کہتا ہے بابا جی اولاد نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ بابا جی کہتے ہیں یہ لو بیٹا تعویذ، یہ لو بیٹا جاؤ اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ آگے سے پوچھیں اولاد کیا ہوگی، آگے سے بڑے منطقی انداز میں کہتے ہیں بیٹا نہ بیٹی، بیٹا نہ بیٹی۔ اب جب کوئی آ جائے کہے بابا جی اولاد کوئی نہیں ہوئی، آگے سے بابا جی بڑے اکڑ کے کہتے ہیں میں نے تو پہلے کہا تھا نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دے دیا، آگے سے بڑے اکڑ میں کہتے میں نے تو پہلے کہا تھا بیٹا نہ بیٹی۔ اللہ بیٹا دے گا بیٹی نہیں دے گا۔ جاؤ نذرانے لے کے آؤ، ہدیے لے کے آؤ، نہیں لے کے آؤ گے ہوائی مخلوقات تمہارے بچوں پہ آ جائیں گی، مخلوقات تمہارے بچوں پہ اثر ڈال دیں گی، جنات تمہارے بچوں کے ساتھ آ جائیں گے، جلدی نذرانے لے کے آؤ۔ اب مجبوراً پھر نذرانے لے کے جانے پڑتے ہیں۔ اور اگر کوئی آ کے کہہ دے اللہ نے مجھے بیٹی دے دی ہے، پھر اکڑ کے کہتے ہیں میں نے تو پہلے کہا تھا بیٹا نہ بیٹی۔ اب اسی منطقی انداز میں لوگوں کو گھیرا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑے پہنچے ہوئے سرکار ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ سے مانگنا، ایک اللہ سے مانگنا یہ مومن کا شیوا ہے۔ در در پہ جا کے ماتھا جھکانا، در در پہ جا کے جبین نیاز جھکانا، در در پہ جا کے اس ماتھے کو ٹیکنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ اولاد
اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالی جس کو دے دے اس نعمت سے، اللہ جس کو مالا مال کر دے، اب اس اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی نہیں کرنی، اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اب اس شکر ادا کرنے کے کیا طریقہ ہے؟ بہت سارے طریقے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اولاد عطا کر دی، اب اولاد کے بعد اس اولاد کی تربیت کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد اللہ کی امانت ہے، اس کی اچھی تربیت کرو گے، امانت کا خیال رکھنے والے ہوگے، لیکن اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو یہ امانت کو ضائع کر دی، امانت کو ضائع کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اور پھر اللہ نے یہ جو امانت دی ہے، اللہ نے جو انسان کے دنیا میں ایک نظام رکھا ہے، ایک ازدواجی زندگی کا، میاں اور بیوی کے ایک ساتھ رہنے کی جو زندگی ہے، یہ صرف محض چند لمحوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی کا یہ ایک رشتہ، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے علی شادی اور نکاح کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرور شہرن، سرور شہرن، لزوم مہرن، قصور ظہرن۔ اے آدمی شادی کیا ہے؟ اس نے کہا، پہلا سوال کیا شادی کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرور شہرن، چند مہینے کی خوشی ہے، چند مہینے کی خوشی ہے، انسان اپنی خوشی کو پورا کر لے گا۔ فرمایا ثم ماذا؟ اے حضرت علی پھر کیا ہے؟ فرمایا لزوم مہرن، مہر کا لازم ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر! آج تو ہم مہر بھی لکھواتے ہیں نا، کہتے ہیں لکھو جی 5 لاکھ روپیہ، لکھو جی 10 لاکھ روپیہ۔ بعد میں کوئی پوچھے نا 10 لاکھ روپیہ مہر، کہتے ہیں وہ دینا کیسے؟ لکھوایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نکاح کے موقع پہ مہر کی رقم لکھوا دے اور عورت کو ادا نہ کرے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، کل قیامت والے دن زناکاروں کی صف میں سے اٹھایا جائے گا۔ آج دنیا والوں کو بتانے کے لیے مہر کی رقم بڑی اونچی رکھی جاتی ہے، 5 تولے سونا، 10 لاکھ روپیہ نقد، 2 کوٹھیاں، یہ لکھیں یہ لکھیں۔ بعد میں کہتے ہیں دینا کس نے؟ اور بعد میں خدا نہ خواستہ ناچاکی نہ اتفاقی ہو جائے، پھر ہمارے پاس پہنچاتے ہیں مولوی صاحب اور کچھ کرو، مولوی صاحب اور کچھ کرو، 2 کوٹھیاں بھی جلسن، پیسے بھی جلسن، زیورات بھی جلسن، کچھ کرو جی۔ اسی کے کرا، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب نکاح تو سا پڑھایا تو سا کل فام ہے، کوئی نویں بڑھا دو، سب کچھ بچ چلے۔ مولوی کہاں سے بچائے؟ لکھتے ہوئے سوچنا تھا نا، جب نکاح کیا، جب شادی کی تو لکھوایا کیوں؟ اللہ اکبر! تو میرا عنوان یہ نہیں ہے، میرا عنوان یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سرور شہرن، مہینوں کی خوشیاں ہیں، لزوم مہرن، اور پھر اس کے بعد مہر کا لازم ہو جانا ہے۔ فرمایا غموم دہرن، پھر زمانے کے غم ہی غم ہیں، بیوی بچوں کی فکر بھی ہے۔ یہ اسلام ہے، بیوی بچوں کی فکر سکھاتا ہے۔ اسی لیے تو مسلمان حق حلال کمانے میں اپنے بچوں کے لیے صبح سے شام تک خون پسینہ ایک کر کے اپنے اولاد کے لیے کماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ثم ماذا؟ پھر کیا ہے؟ فرمایا قصور و ظہرن، اسی اولاد کی خواہشات پوری کرنے میں انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، جھک جاتا ہے۔ تو اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، صرف سرور نہیں ہے، صرف خوشی نہیں ہے، سب کچھ یہ زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا کی ہے، اس اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ ابو داؤد شریف اور نسائی شریف میں ایک روایت ہے،
ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، فرمایا اے اللہ کے رسول میں شادی کرنا چاہتا ہوں، فلاں عورت مجھے بڑی پسند ہے، عالی نسب والی ہے، مال و دولت والی ہے، حسن و جمال والی ہے، اے اللہ کے رسول میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول اس میں خامی ہے، اس وہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس سے شادی کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دوسری دفعہ اجازت طلب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تیسری دفعہ اجازت طلب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الودود، محبت کرنے والی اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، اس لیے کہ کل قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے باقی امتوں پہ فخر کروں گا۔ اسلام کا ضابطہ حیات یہ نہیں ہے کہ بچے دو ہی اچھے، اسلام یہ نہیں کہتا بچے دو ہی اچھے، اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الودود فإنی مقاصر بکم الامم، میں اپنی امت پہ فخر کروں گا۔ آج ہم کہتے ہیں دو تو زیادہ ہوئے تے کھاسن کے تو جڑا اللہ اساں کھلاندے اور سڑے بچیاں بھی کھلا دے، ہم کون ہیں کسی کو کھلانے والے؟ ہم تو خود نہیں کھا سکتے، انسان کیا کسی کو کھلائے گا؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، وہ اللہ جو دو کو کھلا سکتا ہے وہ 100 کو بھی کھلا سکتا ہے۔ آج ہمارا پاکستان ہے، آج دنیا کے ممالک ہیں کہتے ہیں چینی شارٹ ہو گئی، شوگر مل میں بھی میٹھا کم ہو گیا۔ اللہ کے خزانے میں کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اللہ کے خزانے میں سیب میں مٹھاس کم ہو گئی، کیلے میں مٹھاس کم ہو گئی، خوبانی میں مٹھاس کم ہو گئی؟ نہیں بھائی، وہ اللہ کا خزانہ ایسا ہے کہ اللہ کے خزانے سے کبھی کچھ بھی نہیں کم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کیا کرو۔ عرب کے لوگ ڈرتے تھے اولاد زیادہ ہو گئی کھائے گی کہاں سے؟ اللہ نے کہا تمہیں جو کھلا رہا ہے وہ تمہاری اولادوں کو بھی کھلا دے گا، تمہیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے بنایا ہے دینے والا بھی وہی ہے۔ تو اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اولاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ اولاد تمہاری پاس امانت ہے، اور اگر اس امانت میں خیانت کرو گے، اولادوں کی اچھی تربیت نہیں کرو گے، کل کو قیامت والے دن یہی اولادیں گریبان سے پکڑ کے لے کے جائیں گی۔ اور فرمایا یہ اولاد دنیا کی زندگی میں زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی میں خوبصورتی ہے، زینت ہے، لیکن کب؟ جب ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کی ہوگی۔ اولیاء اور صلحاء اتقیاء کے ہاں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، ہمیں نیک و صالح بیویاں عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کیا ہم بھی یہ دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم تو یہ دعائیں نہیں مانگتے، ہم تو کہتے ہیں میں کروں گا، بچے کے لیے اچھا سکول ڈھونڈو، ہم یہ اللہ سے نہیں مانگتے، کہتے ہیں جلدی بچہ 4-5 سال دا ہو گیا اور سکول ڈھونڈو، یہ سستے اچھا جا سکول ڈھونڈو، بچہ ہو گیا 5-6 سال دا ہو گیا، قاعدہ ایسا دے قاعدہ پڑھے جل کے، قاعدہ پڑھے، سپارہ پڑھے، قرآن پاک پڑھے، بس مٹھائی کھلاؤ، بس ہو گیا بچے قرآن پاک مک گیا تیرا، بس جانے۔ ہم تو یہاں تک جاتے ہیں، ہم نے اللہ سے کبھی مانگا؟ اولیاء صلحات قیاء مانگ رہے ہیں، فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں نیکوکار لوگوں کا پیشوا بنا دے۔
اس لیے ہمیں بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا چین بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا سکون بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے دل کا سرور بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے گھروں کی رونق بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بنا دے۔ ہم اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، لیکن ہم اپنے ہی تجربات سے کام کریں گے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی، ہمارے سارے پلان ناکام ہو جائیں گے، ہمارے سارے منصوبے تب ناکام ہوں گے جب ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اب اللہ نے اولاد عطا کر دی، اب انسان کی کم علمی دیکھیے، کبھی کبھی اللہ انسان کو بیٹیاں عطا کرتا ہے، انسان کہتا ہے نہ بھائی اللہ مجھے بیٹے بھی دے دے، اللہ بیٹے عطا کرتا کہتا ہے اللہ بیٹی بھی دے دے۔ پھر شکوے شکایت، ایک تو اللہ سے مانگنا، وہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن شکوے شکایت شروع، یار مجھے اللہ بیٹے ہی نہیں دے رہا، یار مجھے اللہ بیٹیاں ہی نہیں دے رہا، یار اللہ مجھے اولاد ہی نہیں دے رہا۔ تو یہ اس انداز تک چلے جانا یہ انسان کے لیے خطرے کا باعث ہے، کم علم انسان ہے وہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کے لیے وہ کرتے ہیں جو انسان کے لیے اچھا ہو، اللہ وہ کرتے ہیں جو انسان کے لیے اچھا ہو۔ اللہ وہ انسان، ہاں انسان بہت ضد کرے پھر اللہ دے بھی دیتے۔ وہ کسی ایک جاہل آدمی تھا، ایک گنوار آدمی تھا، ایک دفعہ کھڑا تھا کسی جگہ پہ، کھڑا تھا تو اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے مالدار لوگ، بادشاہ، وزیر گھوڑوں پہ سفر کر رہے ہیں، گھوڑوں کی ریس لگائی ہوئی ہے۔ کس کی ریس لگائی ہوئی ہے؟ گھوڑوں کی ریس لگائی ہوئی ہے۔ اب اس نے دیکھا تو تھا تو غریب، گھوڑا خرید نہیں سکتا تھا، اب وہاں پہ کہنے لگا اللہ میاں مجھے بھی گھوڑا دے دے، اللہ میاں مجھے بھی گھوڑا دے دے۔ اب یہی دعا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، اس کا زبان کا ورد یہ بن گیا، اکیلا جا رہا ہے اللہ مجھے گھوڑا دے دے، جہاں جا رہا ہے اللہ مجھے گھوڑا دے دے، بس اس کی زبان پہ یہی الفاظ۔ ایک دفعہ ایک جنگل میں چلا گیا، جنگل میں چلا گیا تو وہاں پہ بیٹھا تھا رات کو، یہی زبان پہ یہی بات، اللہ مجھے گھوڑا دے دے، اللہ مجھے گھوڑا دے دے۔ اب وہاں سے ایک آدمی گزر رہا تھا جو اپنے گھوڑے کو لے کے آ رہا تھا، اور اس کی گھوڑی وہاں پہ اس نے بچہ دیا تو اب وہ اٹھا نہیں سکتا تھا اس کو، تو اس نے ڈھونڈا کہ قریب مجھے کوئی بندہ مل جائے جس کو میں یہ گھوڑے کا بچہ دے دوں چھوٹا، تو یہ اٹھا یہ وہ لے لے۔ اب جب اس نے دیکھا دائیں بائیں تو یہ آدمی بیٹھا ہوا تھا، اب یہ بیٹھا ہوا تھا تو یہ اس قریب آیا، اس نے دیکھا تو یہ مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ مجھے گھوڑا دے دے، اللہ مجھے گھوڑا دے دے۔ اس نے جلدی سے اس کو پکڑا، کہا ادھر آؤ، اس کو لیا، کہا کہ یہ گھوڑے کا بچہ اس کو اپنے کمر پہ اٹھاؤ، اپنے گردن پہ اٹھاؤ، کیونکہ چلنا تو مشکل تھا، دور کا سفر تھا، چھوٹا بچہ تھا، کہا گردن پہ اٹھاؤ۔ اب اس نے جب گردن پہ اٹھایا تو آگے سے گردن پہ اٹھا کے کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے اللہ تو دعائیں سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، میں نے گھوڑا مانگا تھا سفر کے لیے، تو نے مجھے گھوڑے کا بچہ اٹھانے کے لیے دے دیا۔ یعنی کبھی کبھی انسان جو دعائیں مانگتا ہے وہ اللہ اس کو دے دیتا ہے، لیکن انسان جب اللہ تعالیٰ انسان کو وہ دیتے ہیں جو انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے، ورنہ ایسے ہی پھر گمراہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ تو دعا سنتا تو ہے، سمجھتا نہیں ہے، میں نے گھوڑا مانگا تھا سفر کے لیے، تو نے گھوڑے کو میرے اوپر سوار کر دیا۔ تو اس لیے اللہ سے وہ مانگنا، ہمیشہ اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، بہتری مانگنی چاہیے، اے اللہ جس میں خیر ہے مجھے وہ عطا کر دے، یہ نہیں کہنا کہ اے اللہ مجھے یہی دے۔ تو اولاد اللہ کی طرف سے انسان کے لیے نعمت ہے، لیکن اگر یہ اولاد فرما بردار ہو، اگر یہ اولاد نافرمان ہو تو یہ پھر انسان کے لیے نعمت نہیں زحمت بن جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص آیا، فرمایا اے عمر، اے امیر المومنین،
میرا بچہ میرا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، میرا بچہ کما کے لا کے مجھے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اے امیر المومنین میرے بچے سے پوچھئے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بچے کو بلایا، اس کے بچے کو بلا کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنبیہ فرمائی، فرمایا تجھ پر تیرے والدین کا حق ہے، اگر اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرو گے کل قیامت والے دن پکڑے جاؤ گے، والدین کا حق ادا نہیں کرو گے کل قیامت والے دن اللہ تمہیں والدین کے حق کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیں گے، اپنے والدین کا حق ادا کیا کرو۔ اس بچے نے یہ بات سنی، آگے سے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین مجھے بتائیے تو صحیح، مجھے بتائیے تو صحیح، میرے والد نے مجھے بتایا ہی نہیں ان کا حق کیا ہے، میرے والد نے تو میرا حق بھی ادا نہیں کیا، میں کیسے حق ادا کروں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارا کون سا حق ادا نہیں کیا؟ وہ بچہ کہنے لگا امیر المومنین آپ بتائیے بچے کا حق کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، بچے کا اچھا نام رکھنا یہ اس کا حق ہے۔ آگے سے اس بچے نے کہا میرے والد نے میرا نام ہی صحیح نہیں رکھا، میرا نام جال رکھ دیا، جال، جہالت والا، میرا نام ہی صحیح نہیں رکھا۔ فرمایا امیر المومنین دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، قرآن و حدیث کا علم اس کو سکھایا جائے۔ بچہ کہنے لگا امیر المومنین میرے والد نے مجھے کبھی قرآن کریم کا درس نہیں دیا، میرے والد نے کبھی مجھے قرآن کریم کے قریب آنے کا بھی نہیں کہا، میرے والد نے مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کبھی نہیں سنائے ہیں۔ فرمایا امیر المومنین تیسرا حق بتائیے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیسرا حق والد کا یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچے کے لیے نیک صالح بیوی تلاش کرے۔ کہنے لگا میرے والد نے یہ حق بھی ادا نہیں کیا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے والد سے پوچھا، کہا تم نے اپنی طرف سے حق ادا نہیں کیے اور بچے سے حق مانگنے کے لیے آئے ہو، تو جب بچوں کا حق ادا نہیں کرو گے تو پھر وہ کیسے تمہارا حق ادا کریں گے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس بچوں کو کھلا دیا حق ادا ہو گیا، پہنا دیا حق ادا ہو گیا۔ ہم میں سے ہر شخص سوچے ہم نے اپنے بچوں کو وقت کتنا دیا، اپنے بچوں کے پاس بیٹھے کتنا؟ کیا صرف کھانا پینا ہی انسانیت ہے؟ کیا صرف کھانا پینا ہے؟ اگر کھانا پینا ہے تو وہ تو میرے خیال میں جانور ہم سے زیادہ کھاتے ہیں۔ اصل یتیم کون ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے والدین فوت ہو جائیں وہ یتیم ہے، نہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرے گا تو پھر کل کو کیسے اس سے امید رکھے گا؟ اولاد کی مثال اس پاک زمین کی طرح ہوتی ہے جس میں جو بھی بویا جائے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ اولاد کی مثال اس نفیس موتی کی طرح ہوتا ہے جس کو جس سانچے میں ڈالا جائے اس سانچے میں ڈل جاتے ہیں۔ اگر اولاد اچھی ہوگی اجر و ثواب والدین کو ملے گا، اولاد بری ہوئی سارا گناہ والدین کو ملے گا۔ تو فرمایا کہ اصل یتیم وہ نہیں ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہا ابواہ من، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ دنیا والوں یاد رکھو، دنیا میں یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کو اس کے والدین نے چھوڑ دیا وہ دنیا سے چلے گئے، اب یہ بے یار و مددگار رہ گیا۔ دنیا میں اصل یتیم یہ نہیں ہے۔ فرمایا ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا۔ اصل یتیم شخص تو وہ ہے جس کی والدہ بھی اس سے بے توجہ ہو جائے، جس کا والد بھی اپنی مصروفیات کی وجہ سے اپنے بچوں کو ٹائم نہ دے سکے۔ اصل یتیم یہ ہے
جس کے والدین تو ہیں لیکن ماں بے توجہ ہے، والد اپنی مصروفیات میں مصروف ہے، بچہ جہاں جاتا ہے اسی ماحول میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری اولادیں اچھی ہوں تو ہمیں اس جرم سے نکلنا ہوگا، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی۔ کریں گے تربیت تب ہی جا کے کل ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہماری اولادیں اچھی نہیں ہوئی تو کیوں، لیکن جب ہم تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اولادیں اچھی نہیں؟ اولاد تب اچھی ہوگی جب ہم اولاد کی اچھی تربیت کریں گے۔ اور اچھی تربیت کیسے کریں گے؟ بالکل اسی طرح جیسے شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شاید میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی۔ شیخ فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں اسکول سے مدرسے سے گھر آتے تو والدہ کہتی بیٹا نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے لگ جاتے۔ نماز کے بعد اماں جی کہتی بیٹا اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں شکر دے دے گا۔ اماں جی نماز کے لیے بچے کو کھڑا کر کے مصلی کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی۔ شیخ فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ روزانہ نماز پڑھتے، مصلی اٹھاتے، نیچے سے شکر مل جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ والدہ کسی عذر کی وجہ سے شہر سے باہر چلی گئی، لیکن بچے کے مدرسے سے واپس آنے کا وقت ہوا، ماں وہاں پہ پریشان ہے، ہاتھ اٹھائے کہا اللہ میرے بچے کا آج یقین ٹوٹ جائے گا۔ روزانہ میرا بچہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد دعا کرتا ہے اللہ مجھے شکر عطا کر، مصلی اٹھاتا ہے شکر کی پڑیاں مل جاتی ہے، آج میں پاس نہیں ہوں، میرا بچہ آج اس کا یقین ختم ہو جائے گا، اللہ آج آپ ہی مدد فرما لیں۔ ماں آئی گھر آ کے دیکھا بچہ سویا ہوا ہے، بچے کو جگایا، کہا بچہ آج شکر ملی کہ کوئی نہیں؟ بچے نے کہا اماں جی روزانہ شکر مجھے پڑیاں میں ملتی ہے، آج جب مصلی اٹھایا تو بڑی لذیذ بے مثال، بڑی لذیذ وافر مقدار میں شکر مجھے مل گئی۔ ماں نے کہا بیٹا روزانہ مصلی کے نیچے شکر میں رکھتی تھی، تمہارا یقین بن جائے آج میں نہیں تھی، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تجھے اپنے خزانے سے شکر عطا کر دی۔ یہ تھی مائیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی تھی، یہ تھی وہ مائیں جو اپنے بچوں کو سکھایا کرتی تھی اللہ سے کیسے مانگنا ہے۔ اور ایک ہیں ہماری گھروں کی خواتین، اللہ ماشاءاللہ بہت سے گھروں میں بچوں کی تربیت کرتی بھی ہیں، لیکن اگر نہیں کرتی تو یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ ہمارے بچے گھروں سے بنیں گے تو پھر باہر جا کے بنیں گے، ورنہ باہر کا ماحول جیسا ہے علمان والحفیظ اللہ حفاظت فرمائے، گلی گلی میں معصوم بچے جن کو اپنا نام نہیں آتا ہوگا گالیاں ان کی زبان پہ ہوگی۔ یہ ہمارے ہی بچے ہیں نا، باہر سے تو نہیں آتے، یورپ سے یہ نہیں آئے، امریکہ سے یہ نہیں آئے، فرانس سے یہاں نہیں آئے، ہمارے ہی بچے ہیں، ہمارے گھروں کے بچے باہر محلے میں کبھی گزرتے ہوئے ان بچوں کی زبان پہ دیکھیں تو صحیح ہے کیا کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، خدا را اللہ ہم سب کو، مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہم سب کو اپنی اولادوں کی دین